صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین محفل و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آیت نمبر 17 تک سورہ ابراہیم کی 13ویں پارے کے مضامین چل رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس جمعۃ المبارک 18ویں آیت سے سورہ ابراہیم کی آغاز کریں گے، اور آیت نمبر 18 سے 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہی حق کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور ان بڑوں سے جو متکبر تھے کہ ہم تو تمہارے فرما بردار رہے، پس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔ ایک جیسا ہے ہمارے لیے، خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، حوصلہ کریں، ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور، مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، میری دعوت تم نے فوراً قبول کر لی، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا، اس سے پہلے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سے 22 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کفار ہیں، نہ ماننے والے، ان کو جو ایک زوم ہے، انہیں جو ایک اپنے اندر میں مان ہے، جو زوم میں مبتلا ہے، وہ جیسے انسان نا ایک زوم میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان کے ہاتھ میں کچھ طاقت آتی ہے تو انسان ایک زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کا زوم دور فرما رہے ہیں، نہ ماننے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کو تم نے دیکھا ہے، میں نے بنایا، اس میں کوئی غلطی تو ہے نہیں، اور غلطی آج تک ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہیں، ساری اللہ کی مخلوق کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مجبوری ہے، وہ تو جب چاہے تمہیں ہلاک کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ جس نے یہ اتنا بڑا تمہارے سامنے یہ زمین و آسمان کا کارخانہ لگایا ہے، اتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے، تم اس زمین پر نہ جانے کس بھول میں ہو، تمہیں لگتا ہے جیسے اسے کوئی مجبوری ہے یا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی دور کر رہے ہیں کافروں کی، بلکہ بتا رہے ہیں اس کی مہربانی اور شفقت ہے کہ تمہیں مہلت اور موقع دے رہا ہے۔ یہ جو سانسوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا کہ وہ تمہیں راستہ دکھائیں اور تمہیں کوئی ہدایت نصیب ہو، سب اس کی مہربانی ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، جو اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرنے والی ذات ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ وہ انسان کو تخلیق نہ کر سکے، ایک بار بنا لیا اسے مار دے، دوبارہ نئے کو تخلیق کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ میں نے اے بندے تجھے خلق کیا ہے، تجھے ہدایت دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، تجھے موقع اور مہلت دی ہے، تو اس مہلت سے اترا نہیں، اس مہلت سے، اس وقفے سے تو کوئی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو کہ تجھے پیدا کرنا میری مجبوری تھا، یا میں اب کر بیٹھا ہوں تو میں کو کر کچھ نہیں سکتا، میں تو نئے لا سکتا ہوں، تیرے ساتھ میں نے مہربانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے، جیسے اب آگے فرمایا، تو وہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ تو اگر اللہ چاہے گا تو کسی بھی قوم کو آپ کی اور میری جگہ لا سکتا ہے۔ اور ہمیں تو ہدایت چاہیے نہیں، مطلب ہم تو ہدایت نہیں چاہ رہے نا، سیدھا رستہ ہم نہیں چاہ رہے، ہم اپنی مرضی کے رستوں پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ اس رستے پہ ہم نہیں چلنا چاہ رہے جو سیدھا رستہ ہے، مشکل لگ رہا ہے ہمیں اس رستے پر چلنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے گی اور ہدایت کی طلبگار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عزتوں سے سرفراز کر دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ دنیا میں آپ ایک اصول دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے نا، جو قوم اصولوں کو فالو کرتی ہے معاشرے کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، ٹریفک کے قوانین ہیں جیسے، تو یہ بھی ہمارے سوشل بیہیویئرز اور سوشل رائٹس کے اندر آ جائے گا کہ مخلوق گزر رہی ہے نا۔ جو قومیں بھی ان قوانین کا احترام کرتی ہیں، مثلا جن معاشرے میں سچ بول کر تجارت کی جاتی ہے، اخلاقی قوانین، آپ دنیا میں دیکھیں کیا وہ قومیں ترقی نہیں کرتے؟ جن قوموں نے بھی اخلاقی قوانین کو مانا، تو اگر شریعت کے قوانین کو مان لیتے تو ہر میدان میں شریعت کو نافذ کر لیتے نا، معاشی سسٹم ہوتا، معاشرتی سسٹم ہوتا، گھریلو سسٹم ہوتا، کاروباری سسٹم ہوتا، تو ہر چیز میں ہی ترقی کر لیتے۔ جس چیز میں جس قوم نے بھی قانون کو فالو کیا ہے، کیا اللہ نے اس چیز میں ترقی نہیں دی؟ واضح اصول سامنے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہدایت چاہے گی، جس کی تمنا ہدایت ہوگی، جو ہدایت لینا چاہے گی، ایسی قوم جسے ایمان آ جائے گا اللہ پر، اور جو اب جسے اللہ پر ایمان آ جائے گا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں؟ تو جیسے وہ قوم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی، جسے اللہ پر ایمان آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قوم کو میں سرفراز کر دوں۔ تو مسلمانوں نے جب ایک چھوٹی سی اکائی تھے مسلمان، جب مسلمان ایمان لائے اور اللہ کو راضی کرنا مسلمانوں کا مقصد تھا، تو مسلمانوں کا عروج تھا۔ تو یہ تو قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
آگے اگلی آیت میں، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے. یعنی پہلے اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا اللہ نے حق کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں تو خماری ہے نا، پتہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے، پیدا اپنی مرضی سے ہوئے، مرنا بھی ہے ہمیں لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، اس طرف نہیں جا رہے، اس طرف نہیں چل رہے، ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی نہیں جی رہے جیسے اللہ چاہتا ہے، ہماری بھول ہے. تو یہ تھوڑی سی مہلت اور تھوڑا سا موقع ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے. ابھی ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو ایمان دے کر سرفراز کر سکتا ہے. یہ ہماری بھی بھول ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بات نہیں مانیں گے تو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی مجبوری ہے. قطعاً نہیں. کسی اور قوم کو ہدایت دے دے گا، ایمان جو لے آئے گی، اور اسی کو ترقی بھی دے دے گا جو ہدایت چاہتی ہو. اصول میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، ہم تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا اگر آپ کو لاہور کے راستے کا پتہ ہو، آپ کی گاڑی کے اندر نیویگیشن سسٹم بھی لگا ہوا ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو آپ لاہور جانا ہی نہ چاہیں تو آپ کے راستے میں لاہور کبھی آئے گا؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم حق راستے کے لوگ ہیں، ہمیں حق کا پتہ ہے، ہم حق کی طرف جانا نہیں چاہتے، مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں، جو خود چاہ رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں منزل مل جائے گی. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسی پریکٹیکل اپروچ ہے؟ دنیا میں آپ پریکٹیکل ہیں، ہر چیز میں آپ پریکٹیکل اپروچ لے کر آتے ہیں. یہ کیسی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ آپ بات بھی نہیں ماننا چاہتے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منزل جو ہے وہ چل کر آ جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے جن شعبوں کے اندر محنت چھوڑ دی ہے تو مسلمان انہی شعبوں میں زوال کا شکار ہو گئے ہیں. اور اب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کا شوق بھی نہیں ہے، لہٰذا بالکل ہی زوال ان کا مقدر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم غالب ہو اگر ایمان والے ہو. تو ہم کیوں غالب نہیں ہیں؟ کسی بھی میدان میں غالب نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو اگلی بات تو بڑی سخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم غالب ہو اگر ایمان والے ہو. قرآن تو حق ہی فرماتا ہے نا. ہم غالب لیکن نہیں ہیں تو پھر اس میں کیا بات رہ جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان والے نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دوبارہ قوم بنا لینا یا نہیں لے آنا. آگے فرماتا ہے حشر کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی حشر کے دن سب نے حاضر ہونا ہے. اب بڑی مزدار بات آنے والی ہے، بڑی غور طلب بات آنے والی ہے، یہ جو اگلی بات ہے. تو اس وقت جو گمراہ لوگ ہیں، جو اپنے سرداروں کے پیروکار ہیں، اس وقت تو کافروں کی بات ہو رہی تھی، وہ قبیلہ قریش کے سرداروں کے پیروکار تھے. اور آج کل ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، آج آزاد دور ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم تو غلام نہیں ہیں، تو ہم اپنے آئیڈیلز کے غلام ہیں. جو ہم نے اپنے آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں، ہم سب کے آئیڈیلز ہمیں پتہ ہے کون ہے، ہم سب کسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، کس زندگی کو، اور ہمارے آئیڈیلز کون ہیں. یہاں اللہ فرما رہا ہے اس وقت گمراہ جو ہوں گے، سرداروں کے پیروکار جو اپنے قبیلے والوں کی باتیں مانتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے. وہ کیا کریں گے؟ انہیں پکاریں گے. اور ہم کنہیں پکاریں گے؟ جو ہمارے آئیڈیل ہے، جو ہم بننا چاہتے ہیں. کوئی فٹ بالر بننا چاہتا ہوگا، کوئی کیا بننا چاہتا ہے. آج کل تو دنیا میں لوگوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، کوئی ایلون مسک بننا چاہتا ہے، میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں، کوئی بل گیٹس بننا چاہتا ہے. اب مطلب آئیڈیل پیسے کے ساتھ بدل گئے ہیں، فنکاروں سے بھی اوپر چلے گئے ہم لوگ. تو مطلب ہم یہ بننا چاہتے ہیں. سیدھی سی بات میں یہ کہہ دوں آپ کو ویسے کہ میں فرعون بننا چاہتا ہوں کہ میرا حکم چلے، میرے پاس پیسہ ہو. اب تو ہم یہ آئیڈیل بن گئے نا، میں نمرود بننا چاہتا ہوں. نام نہیں یہ لیتے لیکن بننا یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے آرڈر پہ چلتی ہو، ہماری کمپنی کا ہولڈ ہو، ہمارا ہولڈ ہو. نام نہیں یہ لیتے. مثلا لڑکے کہہ دیں گے کہ میں میسی بننا چاہتا ہوں، میں رونالڈو بننا چاہتا ہوں، فٹ بالرز ہیں، میں فلانا بننا چاہتا ہوں. اسی طرح ہماری خواتین جو ہوں گی، ہمارے بچے بچیاں ہوں گے، تو وہ بھی اسی طرح ان لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے، ہم فلاں بننا چاہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں، یہ زندگی عارضی ہے.
اور ان سے پہلے بھی اداکار اور فنکار گزرے ہیں. کون سے لوگ قیمتی ہیں, کون آئیڈیل ہونا چاہیے؟ تو یہاں پہ فرمایا کہ گمراہ لوگ پکاریں گے اپنے سرداروں کو اور کہیں گے کہ زندگی بھر ہم تمہارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے, زندگی بھر. یعنی حشر کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور لوگ, پیروکار ان بڑے سرداروں سے جو متکبر تھے, اے سرداروں ہم تو تمام عمر تمہارے فرما بردار رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب جملہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. آج یہ جو ہمارے کریکٹرز ہیں, یہ جو آج ہمارے ہیروز ہیں, تو ہم بھی ان کو کہیں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی آپ کے ٹرینڈ کو فالو کیا, جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا تھا فیس بک پر, ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, ہم تو اسی ٹرینڈ کے ساتھ چلتے رہے. اسکولوں میں بھی ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کے نام آپ کے ناموں پہ بنا دیے, ہم تو آپ کو فالو کرتے رہے آنکھیں بند کر کے. اور ہم نے تو اپنے نبی کی بات نہ سنی جنہیں فالو کرنا تھا, ہم نے تو آپ کی سنی. یعنی انبیاء علیہم السلام اپنا کام کس کمال فرما برداری سے اور تندہی سے اور خوبصورتی سے سر انجام دیتے ہیں. جو انبیاء واضح کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی آتے ہیں, انہیں اگر ہم آئیڈیل بناتے تو وہ کیسے ہماری دنیاوی زندگی اور آخری زندگی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. بولے بھائی, آج آپ کے یہ سارے آئیڈیلز ہیں, ہاتھ اٹھا کر بے شک مجھے بتائیں جتنے ہمارے آئیڈیلز ہیں, کیا ہمارے آئیڈیلز ہمیں جانتے ہوں گے؟ جو ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں, تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں رونالڈو جانتا ہوگا؟ ہم اس سے پیار کرتے ہیں, ہمارے فیس بک پہ ہمارے اس پہ لگا ہوا ہے. میسی ہمیں جانتا ہوگا؟ اسے آئیڈیل نہیں بناتے جو اپنی امتی, ہر امتی کا چہرہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. انہیں آئیڈیل نہیں بناتے جو آپ لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے رو کر گئے ہیں. انہیں آئیڈیل نہیں بناتے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. انہیں آئیڈیل نہیں بناتے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے. تو کنہیں آئیڈیل بناتے ہیں؟ کنہیں آئیڈیل بنایا ہم نے؟ ہمارے تو ایم این اے ایم پی اے بھی ہمیں نہیں جانتے ہوتے اگر ہم انہیں آئیڈیل بنائیں گے تو انبیاء کتنی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں جو حکم دیا تھا, ہم نے تو انبیاء کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا. جو سرداروں کے پیچھے تھے, جن لوگوں نے طائف میں حضور کو پتھر مارے تھے, سرداروں کے کہنے پہ نہیں مارے تھے. حضور طائف کے سرداروں کے پاس گئے تھے نا, کہ مکہ میں بات نہیں کسی نے سنی, اب طائف کے سرداروں سے بات کرتا ہوں. تو طائف کے سرداروں نے کیا کیا تھا؟ اپنے فالوورز کو, اپنے پیروکاروں کو کیا کہا تھا؟ پتھر اٹھاؤ اور انہیں مارو. اب وہ جو فالوورز تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے تھے, اللہ کے نبی ہمیں بچانے آ رہے تھے, اور اس وقت کے سرداروں کے فالوورز نے کیا کیا تھا؟ حضور کو پتھر مارے تھے. اور آج ہم اپنے آئیڈیلز کے پیچھے, اپنے نفس کے پیچھے, اپنے اس سردار نفس کے پیچھے چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی شریعت کو اپنی نافرمانیوں کے پتھر مارتے ہیں. انہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے تھے, ہم نے آپ کے لائے ہوئے نظام کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کی لائی ہوئی زندگی کو پتھر مارے ہیں, نافرمانیوں کے پتھر. کہ میں نہیں مانتا, مجھے نہیں اچھا لگتا, میرا دل یہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ جب آپ حضور کا حکم نہیں مانتے, ایک حکم حضور نے آپ کو دیا اور آپ نافرمانی کرتے ہیں, اسے نہیں مانتے, تو سیدھا پتھر ہی تو مارتے ہیں حضور علیہ السلام کو. تو آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان ہمیں کیسے پھنساتا ہے. اسی میں ہی قصور شیطان کا نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے جو پھنستے ہیں. ہمیں ہماری پسند والی چیز پہ پھنسایا ذرا, ادھر تو ہم خوشی سے جاتے ہیں. مسئلہ ہمارے نفس کا ہے. تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا, اب یہ سردار کیا کہیں گے جن کی دنیا میں مان رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کی نہیں مان رہے اور دنیا میں سرداروں کی مان رہے ہو. جو بھی سردار ہیں ہمارے اپنے, یا ہم خود سردار ہیں, وہ اپنی مکمل بے بسی کا اعتراف کریں گے اور بڑی حسرت و ندامت سے کہیں گے ہم تو خود گمراہ ہیں, ہم تمہاری کیا امداد کر سکتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے نا, ہم کیا کریں.
اب آپ یہاں تک آپ نے سن لیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور اپنے بڑوں سے جو متکبر تھے، اے سرداروں ہم تو تمام عمر تمہارے فرما بردار رہے، پس کیا آج تم بچا سکتے ہو اس عذاب الہی سے؟ یہ جہاں تک میں نے آپ کو تفسیر کی۔ تو وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب یہ اعتراض بار بار کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کو میں نے بارہا قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب بھی قرآن کریم کی ایسی آیت آتی ہے نا تو کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا تو بندہ کیا کرے؟ تو بارہا اس اعتراض کو سمجھایا، پھر تھوڑی مختصر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ کافر سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت دیتے۔ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اور ہدایت اور گمراہی کو ہونے دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ انہیں ہونے دیتا ہے تو یہ ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب بات سمجھنا کہ وہ اپنی مرضی سے ارادہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ارادے سے پیدا نہیں ہوئی، بندے کے ارادے سے پیدا ہوئی۔ یہ بات میں نے بار بار سمجھائی ہے۔ اب جو ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے، حقیقی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کو پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ جب یہ فرماتا ہے نا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا تو اللہ فرماتا ہے جسے ضرورت نہیں ہے ایسوں کو، اللہ کو بھی ایسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کے اندر رکھا۔ اب آپ کو ایک نا آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر نا یہ قوت انسان کے اندر نہ رکھی گئی ہوتی نا تو اس کی طلب ہی پیدا نہ ہوتی، اور جب یہ اندر نہ ہوتی ہدایت اور گمراہی کی صلاحیت تو شیطان گمراہی نہ کر سکتا آپ کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا اندر جانتا ہے نا، مثلا ایک بندہ سے لاہور کا پتہ ہی نہیں ہے تو لاہور جانا اس کا مقصد ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک بندہ ہے کو لاہور کا بولے نا یار پتہ ہی نہیں ہے تو اس بندے کو لاہور جانے کا خیال ہوگا؟ اب اگر اسے لاہور کا پتہ ہوگا تو اسے جانے کا خیال بھی ہوگا نا۔ پتہ ہوگا تو شیطان اسے لاہور سے روکے گا نا۔ اب وہ چیز ہی اندر نہ ہو تو شیطان اسے کیسے روکے گا؟ وہ سمجھ آئی یہ بات کی؟ مثلا کھانے پینے کی بھوک آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب انسان کی مرضی ہے نا کہ وہ حلال کھائے یا حرام۔ اگر کھانے کی طلب ہی اندر نہ ہوتی تو شیطان کیسے حرام اسے کھلواتا؟ میں بڑی آپ کو اہم بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ نے ہدایت کی بھی فطری صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر، اور یہ صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، تبھی نبی اور رسول آتے ہیں جو زندگی کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ صحیح رستہ دکھاتے ہیں۔ اور انسان کی جو مرضی ہے وہ جو اس کے اندر موجود ہے، اور فطری ہدایت کی جو طلب اندر موجود ہے، تو انسان کی مرضی انسان کو شیطان کے رستوں پر ڈال دیتی ہے۔ جب انسان کے اندر موجود مرضی کا دل نہیں ہوتا نا تو وہ ان رستوں پر نہیں جاتی جن پر نبی اور رسول لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں ڈال دیتی ہے؟ شیطان کے رستوں پہ۔ اب یہ صلاحیت جو ہمارے اندر موجود ہے، شیطان بھی اسی کے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی، ہم نے لاہور جانا ہی نہ ہوتا تو شیطان ہمیں کیسے لاہور کے رستے سے روکتا؟ اب جب وہ دیکھے گا سیدھے رستے پہ جا رہا ہے تو وہ کہے گا نہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر مڑ جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ۔ اب وہ ایسے بات ڈالے گا۔ اب یہ تو ہم نے سمجھنی ہے نا، غور کرنی ہے۔ اب جب ہماری مرضی اس کی بات کے ساتھ چلتی ہے نا تب ہم سیدھا رستہ چھوڑ کے ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو اگر
اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت نہ دے, اسے یہ وسوسہ ڈالنے کی بات نہ دے, اور ہمارے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو وہ ہمیں ڈیٹریکٹ کیسے کرتا؟ وہ تو کر ہی نہ سکتا. بات سمجھ رہے؟ اسی طرح اب ہماری مرضی کیوں کرتی ہے؟ ہماری مرضی جب شریعت کی آنکھ سے نہیں دیکھتی نا چیزوں کو, ایمان کی آنکھ سے, تو ہماری مرضی پھر چیزوں کو سوسائٹی کی آنکھ سے دیکھتی ہے. جب ہماری مرضی چیزوں کو سوسائٹی کی آنکھ سے دیکھتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کا تصور بدل جاتا ہے. جب شریعت کی آنکھ سے دیکھتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کا تصور بدل جاتا ہے. شریعت پوری زندگی کی بات کرتی ہے کہ کامیابی آگے ہے, سوسائٹی اسی زندگی کی بات کرتی ہے. اور جب ہم اللہ سے واہ نہیں چاہتے, لوگوں سے واہ چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا تصور بدل جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ گاڑیاں ہوں گی, کوٹھیاں ہوں گی, پلازے ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کامیاب ہوں گے, تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کامیاب ہوئے, تو ہم دیکھتے ہیں اس نے حرام کاری کی, اس نے چوری کی, اس نے سود کا کام کیا, اس نے ڈاکہ مارا, اس نے پلازا بنا لیا. ہم بھی اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں. اب ہماری مرضی ادھر ہمیں لے گئی ہے, کیونکہ ہم نے کامیابی اس بندے کے رستے کو سمجھ لیا اور اس رستے کو چھوڑ دیا جو کامیابی کا رستہ. تو فرمایا کہ اسی طرح جو بندہ گمراہی کا ارادہ کرتا ہے, اب آپ کو سمجھ آئی ہدایت کا ارادہ اور گمراہی کا ارادہ. ہدایت کا ارادہ تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پیار ہوگا اور آپ کی ذات معیار ہوگی. اب ہدایت کا ارادہ کرے گا نا. اب کیا کہے گا؟ اب کہے گا سارا زمانہ مخالف ہے, یا باری تعالیٰ مجھے آقا کے رستے پہ چلنا ہے, تو اس کے لیے ہدایت آئے گی. اور جب گمراہی کا ارادہ کرتا ہے, جب زندگی میں پیار لوگوں سے ہوگا, جب زندگی میں پیار دنیا سے ہوگا اور معیار دنیا ہوگی, تو اب کس رستے پہ چلنے کا ارادہ کرے گا؟ رسول اللہ کے رستے پہ چلنے کا نہیں کرے گا. اب وہ اپنی مرضی کے رستے کے چلنے, اور اپنی مرضی نے اسے کیا بتایا؟ اپنی مرضی نے اسے یہ سمجھایا, اپنی سوچ نے اسے یہ سمجھایا کہ یہ رستہ ہدایت کا رستہ ہے. اب اس رستے پر وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیا میں ترقی کر رہے ہوں گے, اب یہ ان کو فالو کرے گا. اب جیسے ہی انہیں فالو کرے گا تو گمراہی کا ارادہ کر دے گا, اللہ گمراہی پیدا کر دے گا. اللہ پیدا ہدایت اور گمراہی اس کی ڈیمانڈ پہ کر رہا ہے, اس کے طلب کرنے پر کر رہا ہے. وہ بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پیدا ہوتی ہے. تو وہ ان پر چلتا ہے اور شیطان کے بہکاوے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور انسان کے اوپر اس کے نفس کا غلبہ ہوتا ہے, اس کی مرضی کا غلبہ ہوتا ہے. اگر یہ مرضی رسول اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا, اب اس کی مرضی پر اللہ کے رسول کا غلبہ ہوتا, اسے ایمان نصیب ہوتا, اسے یقین نصیب ہوتا. جیسے آپ کو یقین نصیب ہو جائے تو آپ ننگا تار نہیں پکڑیں گے. اب شیطان آپ کو وسوسہ دے کر پکڑوائے نا ننگا تار, لاکھ باتیں کرتا رہے, آپ نہیں پکڑیں گے. وہ آپ کو لاکھ کنونس کرتا رہے, آپ کہیں گے بھائی نہیں ہو بھائی ایسی نہیں پڑھنا, ہم نہیں پکڑیں گے. تو جب رسول اللہ پر ایمان آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مسئلے کال رسول اللہ سے پوچھیں گے یا ہم مسئلے کال دنیا سے پوچھیں گے؟ ہم نے جب راضی انہیں کرنا ہوگا تو ہم تو ہر معاملے میں ان کی رضا کو دیکھیں گے. ہم تو ہر معاملے میں جب اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو مجھے بتاؤ نا بھائی, اللہ کے حکم کو دیکھیں گے یا اپنی مرضی کو دیکھیں گے؟ اللہ کے حکم کو دیکھیں گے. تو پھر انسان پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے اپنی کامیابی اور ناکامی کا تعین کر رہا ہوتا ہے. اس کے ارد گرد کیا آوازیں ہوتی ہیں؟ ساری دنیا تو ایسے کر رہی ہے, تم نے نئی بات نکالی ہے, ساری دنیا تو ایسے کر رہی ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے جب ان کو بھول جاتا ہے نا, جب اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جاتا ہے اس کا ایمان, تو ان کے حکم سے باہر نکل آتا ہے. اب جیسے حکم سے باہر نکلتا ہے تو دوسرا کام کرنے کی 100 دلیلیں اسے مل جاتی ہیں. اس کام کی دلیلوں کو تو حکم نے روکا ہوا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا, یہ حکم تھا. اب جب اس سے نکل آیا نا, اب جھوٹ بولنے کے 100 ریزن بنا لے گا. اب سارے ریزن بن جائیں گے حکم کو توڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے, اب آپ ذرا سمجھیے گا بات, اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقی کامیابی سمجھانے کے لیے, بڑی اہم میں بات کر رہا ہوں,
یہ اس سے آپ کو وہ ساری بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اللہ نے انسان کو حقیقی کامیابی اور اصل رستہ دکھانے کے لیے جو ہدایت کا رستہ ہے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. بولے بھائی, ان ہستیوں نے معجزات دکھائے کہ نہ دکھائے؟ وہ ہستیاں کتابیں لے کر آئیں, ساتھ صحائف جو تھے اللہ کا کلام لے کر آئیں, اور پھر ان ہستیوں نے آ کر اپنے زمانوں میں بہترین نظام زندگی دیا یا نہ دیا جو سب کے فائدے کا تھا, اور ظلم اور ظالمانہ حکومتوں کو اور رواجوں کو ختم کیا یا نہ کیا انہوں نے آ کے؟ بولے نا, شاہ پہ بولتے ہیں. اور مساوات کا تصور دیا یا نہ دیا؟ سب انسانوں کو برابر حقوق کر کے دیے یا نہ دیے؟ یہ جو آج حقوقوں کی آواز اٹھا رہے ہیں نا, حضور دے گئے حقوق. اب کائنات کے چپے چپے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مظاہرے دکھائے یا نہ دکھائے؟ اپنی وحدانیت کے چپا چپا کائنات کا بتا رہا ہے. کوئی اور رب ہوتا تو ذرا بدل کے دکھا دیتا نا کسی چیز کو. بولے نا بھائی کہ ایک ہی مالک ہے, کوئی چیز چینج ہو رہی ہے. اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ بھی تو کبھی مرضی دکھاتا, وہ بھی تو کبھی کسی چیز کو چینج کر دیتا. وہ کہتا کہ آج ذرا پنجہ لڑاتے ہیں, آج میں ذرا سورج کو تھوڑا لیٹ کروں گا. پوری کائنات ہمارے وجود میں ہر جگہ پر ہمیں توحید کی نشانیاں مل رہی ہیں, اور پیغمبروں نے آ کر ہمیں یہ واضح کی ہیں کہ نہیں. اب اس کے بعد آگے دیکھیں, یہ ساری چیزوں کے بعد مشکل حالات میں اللہ کے نبیوں نے وسائل کے بغیر باطل سے لڑ کے تکلیفیں برداشت کر کے انسانی زندگی کے مقصد حیات کو واضح کیا یا نہیں کیا؟ یار ہمارا مقصد کیا ہے؟ نبیوں نے آ کے واضح کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہمارا مقصد ہے دوسروں کی جیب کاٹنا, عیاشیاں کرنا, پیسے بنانا. تو اگر یہ مقصد ہوتا تو نبی یہ کرتے کہ نہ کرتے؟ نبی بھی یہ طریقے سے کھاتے نا. نبی وادی طائف میں کھڑے ہو کر ہمیں کیا دکھاتے رہے؟ نبی نمرودوں اور فرعونوں کے آگے کیسے مظاہرے کرتے رہے؟ اور پھر نبیوں کے سچے وارثوں نے کیا کیا؟ جو نبیوں کے سچے وارث تھے وہ کیسے ان کے راستے پر قائم رہے اور اپنے حصے کی سال مومنین نبیوں کے ساتھیوں مسلمانوں نے اپنے حصے کی کربلائیں کیسے گزاری؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ سارے اسباب اللہ نے مہیا کر دی ہیں ہدایت کے, کہ ہدایت کے راستے کیسے ہوتے ہیں. آپ بتائیں اللہ نے حجتیں پوری کی ہیں یا نہیں کی؟ انبیاء نے آ کے دکھایا نا. کیا انبیاء نے کہا آ کر, اور انبیاء کے ساتھیوں نے سارا زمانہ یوں کر رہا ہے ہم بھی یوں کریں گے؟ نہیں. مشکل ترین صورتحال میں اپنا راستہ چھوڑا, مشکل ترین صورتحال میں کوٹھیوں گاڑیوں والی سوچ اپنائی, زمانے کی کلیپنگ لی, زمانے کے تو پتھر لیے, زمانے کے تو تانے لیے, زمانے کی تو تکلیفیں برداشت کی. کہیں اپنے مقصد سے ہٹے, ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان سے ہٹے. وہ جو میں نے مثال دی ہے, کہیں جا کر ننگا تار پکڑا, کوئی مصلحت کوئی مجبوری ان کے راستے میں آئی, امام حسین کے راستے میں کوئی مجبوری آئی, اولاد آئی, تو پھر ایک اور مثال قائم کی کہ ہر دور میں انبیاء بظاہر کم تعداد میں ان کے ساتھی اور بظاہر کمزور اور وسائل بھی نہیں تھے, لیکن ہر دور میں نبی حق کو غالب کر کے گئے اور باطل طاقت میں تھا, اور حق کو غالب کیا, باطل کو شکست ہوئی. اب اتنا مظاہرہ بھی اللہ نے کروا دیا ہو, معجزے بھی دکھا دیے, اپنا کلام بھی دے دیا ہو, اپنے بندے بھی دے دیے ہو, بندے اس راہ پہ چل کے بھی دکھا دیں, کٹ کر شہید ہو کر بھی دکھا دیں, قربانیوں کی داستان بنا دیں, زمانے سے ہٹ کر چل کر بھی دکھا دیں, پھر ان کے ساتھی بھی جو تربیت یافتہ ان کے ہوں وہ بھی یہ کر کے دکھا دیں. اب اس کے بعد بھی کوئی ہدایت قبول نہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہدایت اللہ اور اس کے بندوں نے نہیں دی, ہمیں ہدایت اللہ نے نہیں دی یا رسولوں نے ہدایت نہیں پہنچائی؟ بولے بھائی. میں نے کہا میں نے بہت بار اس آیت کو سمجھایا آپ کو, آپ کے طلب کرنے پر اللہ پیدا کرے گا. آپ جو ایسی ہدایت طلب ہی نہیں کر رہے, اب جس بندے کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ تو ایسے کرے گا نا. تو اب جو ایسے نہ کرے, اللہ کہتا ہے جسے ہدایت نہیں چاہیے میں بھی اسے ہدایت نہیں دیتا. تو یہ سب جانتے ہوئے بھی, اب توجہ کی بات ہے, یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ حق راہ کیا ہے,
یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ حق راہ کیا ہے، کوئی اس پر خود نہ چلنا چاہتا ہو، اس کا دل زمانے کی وجہ سے، وہ تو سوسائٹی میں ہوتا ہے، نہیں سمجھے کہ جی ہم نے تو بچوں کو پھر ماڈرن سکولوں میں پڑھانا ہے، میں خلاف نہیں ہوں، بات کر رہا، اور اس لیے میں تو گھر میں طلاق لے رہی ہوں کہ میرا بچہ ادھر ان سکولوں میں نہیں پڑھ رہا، مطلب شوہر سے لڑ رہی ہوں کیونکہ وہ میری نند کہتی ہے کہ تم تو بڑی اچھی ہو سکولوں میں، لوگوں کی کلیپنگ آ گئی نا زمانے کی، تم تو بچوں کو ماڈرن ڈریس نہیں پہنا رہی، جیسے ہمارے گھروں میں خواتین کہتے ہیں بڑا تمہارے گھر میں تو ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ زمانہ آ گیا نا، نہ ڈریس اہم ہے میرے بھائی، نہ یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اہم تو یہاں سے حق رستے پہ چلتے ہوئے گزرنا ہے۔ ان ساری تعلیمات کو حاصل کریں، سب کچھ کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کریں، لیکن جب آپ زمانے کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے سے اللہ کے راستے پر نہ جانا چاہتے ہوں تو اللہ سے شکایت کرنے کا جواز کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ آپ خود ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو بتا دیا گیا، مثلا ایک بندے کو منع کیا جائے کسی بھی چیز سے، وہ بندہ چھپ کے چوری سے وہ کام کر لے، اب اس بندے کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو خود چوری سے یہ کام کر لیتا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے کہ یار آپ کے فائدے کے لیے، ایک بندہ نشہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اب اس بندے کو منع کیا جاتا ہے سگریٹ سے، اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے کہ بری ہے، تنہائی میں جا کے پھر سگریٹ پی لیتا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ مجھے بتائیں اسے کیسے ہدایت دی جائے؟ اور پھر کہتا کیا ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں پی سگریٹ، پھر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اب یہ چاہتا ہے میرا علاج ہو جائے، اس کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے، آپ کو منع کیا میں نے جھوٹ بولنے سے، آپ نے جا کے پھر جھوٹ بول دیا، اور پھر ایک اور جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا تھا، اب پھر آپ نے آگے بھی سکھا دیا کسی اور کو بھی جو آپ پہ گواہی دینے والا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی، اسے بھی سکھا دیا تم بھی جھوٹ بول دینا، اب کیسے ہدایت ملے؟ آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت کو مان نہیں رہے، مانگ رہے ہیں، آپ مان تو رہے ہیں لیکن آپ اسے مان نہیں رہے، تو پھر مانگتے رہے سارا دن تو نہیں ہونی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ پیدا میں ہی کرتا ہوں، لیکن کوئی سچے دل سے ہدایت مانگے نا تو ہم، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ہے، جو لوگ چلے ہیں، جو مخلص ہوئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ اب وہ جو اس میدان میں کھڑے ہیں، وہ جس میدان کے اندر ان سے یہ بات ہو رہی ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری رہنمائی کرتے، یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا جس کو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یکساں ہے، ایک جیسا ہی ہے ہمارے لیے۔ کیا ایک جیسا ہے؟ تو امام قرطبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ نا اب قیامت کے دن کو منظر نامہ تبدیل ہوگا۔ بولے بھائی، قیامت کا دن وہ دن ہے جس کی شام نہیں ہے، قیامت کا دن وہ دن ہے جس کے بعد رات نہیں ہے دنوں میں، اب ہمیشہ کے لیے دن ہی شروع ہو گیا ہے، جنت میں رات نہیں ہوگی، اب دن ہی دن ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وقت ختم، اب موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ موت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں ایک جیسا ہی ہے ہمارے لیے، اب گھبرائیں یا حوصلہ کریں، معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نا وہاں پر شور ڈالیں گے، پریشان ہوں گے، گھبرائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کئی 100 سال 500 سال صرف روتے رہیں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر کوئی بندہ روئے نا، بچہ روئے تو بندہ کہتا ہے یار کیا ہوا ہے یار، چپ کرو۔ اب زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا، نوٹس ہی ان کا نہیں لیا جائے گا، حتیٰ کہ رو رو کے خود چپ کر جائیں، کہیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا کریں گے؟ اب وہ حوصلہ کرتے ہیں، اب حوصلہ کر کر تھک جائیں گے، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو ہم حوصلہ کرتے ہیں نا، صبر کر لو، رات کو نیند نہیں آ رہی تو یہی ہوتا ہے کہ کٹ جائے گی، تھوڑا حوصلہ کر لو، دن نہیں گزر رہا تو تھوڑا حوصلہ کر لو، برا شوہر مل گیا ہے،
تو یہی سب کہیں گے یار صبر کر لو, گزر ہی جانا ہے نا. کسی کو بری بیوی مل گئی ہے, یار صبر کر لو, گزر ہی جانا ہے. برا پارٹنر مل گیا ہے, صبر کر. اب یہاں یہ صبر کر کر بھی تھک جائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ اب سنیں, ایک جیسا ہی ہے ہمارے لیے, خواہ ہم گھبرائیں. جملہ سنیں اور تھوڑا سا غور کریں اور خود کو اس جگہ پر رکھیں. اس دن تھوڑی سی غور والی بات ہے, قرآن کی آیت ہے. ہم گھبرائیں یا صبر کریں, اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک جیسا ہی ہے. ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں, اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اب اس کے بعد اب یہ جو ایک دوسرے کی ہدایت کروا رہے تھے نا, تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اب سنو ایمان والو, تمہیں یہ بات سناؤں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو میدان محشر میں جمع کرے گا, یعنی جو پہلا تھا اور جو آخری تھا, سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. قرآن کریم کی پیچھے آیت میں گزرا ہے نا, اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. تو اہل ایمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا, اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں, اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اب اہل ایمان بھی کھڑے ہوں گے, تو تمام اہل ایمان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سنیں, وہ معذرت کریں گے, چلتے 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 تمام پیغمبروں کے پاس وہ اہل ایمان ہوتے ہوتے, اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج جو دن ہے نا, وہ نبی رحمت, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سب لوگ میرے پاس آئیں گے, سب, اور اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا, اللہ مجھے اجازت دے گا, اور میں کھڑا ہوں گا. آپ صلی اللہ فرماتے میں کھڑا ہوں گا اور میری مجلس میں سے ایسی خوشبو پھیلے گی. حضور اب پہلے آپ کو بتا رہے ہیں, سارا پرچہ آؤٹ ہوا ہوا ہے, آپ کی مرضی ہے اب, اور خوشبو پھیلے گی جسے آج تک کسی نے سونگا نہ ہوگا. اور میں اپنے رب کے حضور, یعنی آپ جب حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لیے جائیں گے تو آپ کے لیے بڑا بہترین ماحول بن جائے گا, خوشبوؤں میں کھڑے ہوں گے, شفاعت کہنے جائیں گے تو VIP ٹریٹ ہو رہے ہوں گے. اور میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, اور میرے بال, آپ کے جو زلف مبارک ہیں, یعنی آپ کے جو گیسوئے عنبری ہیں, فرمایا ان سے لے کر میرے قدموں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہوگا. اور یہ منظر دیکھ کر پھر کافر کیا کہیں گے؟ نہ ماننے والے, اگر اللہ نہ کرے ہم بھی نہ ماننے والوں میں سے نہ ہو گئے, اللہ ہمیں معاف کرے, تو وہ کہیں گے مومنوں کو تو شفیع المذنبین مل گئے. آپ قرآن کریم کی اگلی آیت سنیں, اور جب فیصلہ ہو چکے گا, شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا, بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تھی, اور میرا تم پر کوئی زور نہیں مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی. اب جب یہ سب ہو جائے گا نا, یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے, اب آگے سنیں اسی حدیث کے لفظ, تو اب کافر کہیں گے کہ ان کی شفاعت تو ہو گئی, اب ہماری شفاعت کون کرے گا؟ تو اب کافر کہیں گے آؤ چلو شیطان کے پاس, اسی نے ہم کو گمراہ کیا تھا, وہی ہماری شفاعت بھی کرے. جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا, اب وہی ہماری شفاعت کرے. یہ جو ہم سارے شیطان پہ قصور ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, ذرا سمجھیں. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ شیطان بھی تھا, یہ جو ہم قصور ادھر ڈال لیتے ہیں, شیطان کا قصور ہے, شیطان کا قصور ہے. ہم تو جیسے پتہ نہیں کیا ہے, دھلے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس کی مجلس میں جب لوگ جائیں گے تو ناقابل برداشت بو ہوگی, اور وہ لوگ اس بو سے رونے چلانے لگیں گے, اور شیطان انہیں یہ جواب دے گا. شیطان انہیں کیا جواب دے گا؟ حدیث کے جو لفظ ہے یہی قرآن پاک والا جواب کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. اب میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں. اب شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا تم سے اللہ تعالیٰ نے
وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، کیا نا اللہ نے ہم سے وعدہ ہے قیامت آئے گی، آج یاد کر لینا، اور تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ وعدہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ آج ہمیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گی قیامت بھی، اور قبروں سے بھی نہیں اٹھائے جائیں گے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا یہ اللہ کا وعدہ ہم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکوں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیج دے گا، اور کہے گا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اب یہ جو ہے شیطان کیا کہے گا انہیں؟ اب شیطان کہے گا یہ تو تھا اللہ کا وعدہ، یہ سچا ہوا یا نہ ہوا؟ اب شیطان کہے گا کہ شیطان کہے گا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو شیطان اپنے پیروکاروں کو قیامت کے نہ آنے کا بھلائے رکھتا ہے یا نہیں؟ یہی دنیا ہم چاہتے ہیں، اگلی تو سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور آج اللہ کا انکار کرنے والے ملحد لوگ تو کہتے ہیں یہی دنیا ہے، یہی نہیں کہتے اپنی مرضی کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان کہتا ہے میں نے تو یہی کہا تھا نا، اپنی مرضی کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا، سب بھی تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے؟ یہی شیطان کے جنگل ہمارے داؤ ہے نا۔ اور پھر شیطان کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا حلال حرام کا فرق من گھڑت ہوتا ہے، یہی ذہن میں ڈالتا تھا نا۔ آج نہ ماننے والے کہتے ہیں کیا حلال اور کیا حرام۔ اسی طرح شیطان کہے گا میں تو آپ کو کہتا تھا جس طرح دل آئے اس طرح کرو، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ میں تو کہتا تھا نا جس کا داؤ لگ جائے اپنی خوشیاں جی لو۔ یہ جملہ سنا ہے؟ یہ آج کل ہم چیزیں بیچتے ہیں دنیاوی تو بھی کہتے ہیں جی لو اپنی خوشیاں، یعنی خوشیاں جی لو اس دنیا میں، اپنی مرضیاں کر لو۔ یہ ہمارے سلوگن بن گئے ہیں پروڈکٹ سیل کے، جی لو خوشیاں۔ سمجھ آئی؟ خوشیاں جی لو بھائی، پھر تو زندگی ملے گی نہیں۔ جس طرح دولت کما سکتے ہو کما لو، عیش کرو۔ شیطان یہی کہتا ہے نا ہمیں، یہ مت دیکھو حلال سے آ رہی ہے حرام سے آ رہی ہے، یہ تو کہتا ہے من کو راضی کرو۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ دولت کماؤ اور عیش کرو اور اسی کو اللہ کا کرم سمجھو۔ آج کیا کرم ہے؟ دولت کماؤ اور خوشیاں جیو اور مزے کرو، یہی کرم ہے، یہی ہمیں وہ کہتا ہے یہی کرم ہے۔ جس طرح اپنا من راضی ہے بس یہی کرم ہے، یہ کر لو، کسی طرح داؤ لگ جائے، کسی طرح ڈاکہ مار کے کر لو، چوری کر کے کر لو، کچھ کر لو، بس اپنا سب کچھ کر لو۔ آج سب یہی کہتے ہیں، کوئی گھر والے یہ نہیں پوچھتے کہاں سے کما کے لا رہے ہو، ہماری خواہشیں پوری کرو، چاہے رشوت لے کر آؤ، چاہے جیسے ناجائز منافع خوری کر کے آؤ، کہیں سے لے آؤ، دین بیچ کے آؤ، وجود بیچ کے آؤ، کچھ لے آؤ۔ توجہ ہے بھائی؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو نعمتیں، ہم تو ہر چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں نا، جو نعمتیں بحیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں ساری اللہ کی نعمتیں، ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، جملہ بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، کہ جو نعمتیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں یا اللہ کی راہ سے دور ہو کر میسر ہو، وہ زحمتیں تو ہو سکتی ہیں، رحمتیں اور نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے دور ہو کر میسر ہوئی ہیں، یا وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر رہی ہیں، مسلمان کے لیے نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی نعمت قرب الہی ہے، اللہ رب العزت کا ایمان، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی بات ماننا، اس کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ اس کا حکم ماننا آسان ہو جائے، یہ کرم ہے۔ اگر اس کا حکم ماننا مشکل ہو گیا تو کرم نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے اس کا حکم بھاری ہو گیا تو شیطان کہے گا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے سب سچے وعدے کیے تھے اور وہ سارے پورے کر دیے گئے۔ اللہ والے تو سارے وعدے پورے ہوں گے نا، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، قبر کی زندگی، قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اٹھانے کے بعد حشر میں جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، وہاں سے جنت دوزخ جاؤ گے، تو وہ وعدے تو سارے سچ ہو گئے۔ اور یہ کیا وعدے کر رہا تھا؟ یہ تو سارے وعدے کر ہی نہیں رہا تھا، یہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، یہ تو کہہ رہا تھا اپنی خوشیاں جیو۔ یہی ہمارے جملے ہیں نا بنے ہوئے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے اس جواب کے بعد شیطان کے جو پرستار ہیں، شیطان کے جو فالوور ہیں، جب وہ یہ جواب انہیں دے گا نا شیطان، تو وہ بڑے آگ بگولا ہو جائیں گے۔
اور کہیں گے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ہمیں شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے دامن میں پناہ لینے سے روکا، ہمیں برباد کیا، اور آج ہمیں یوں صاف انکار کر رہا ہے۔ ہم تیری مانتے رہے، آج تو نے ایسے ہی رخ پھیر لیا ہم سے۔ تو شیطان کہے گا، اب قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، تم مجھ پر ناحق ناراض ہو رہے ہو۔ کیا کہے گا؟ تم مجھ پر ناحق ناراض ہو رہے ہو۔ وما کان علی علیکم من سلطان، کیا فرمائے گا کہ میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تھی، لیکن وما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا۔ کیا کہے گا شیطان؟ اور سلطان کے یہاں دو معنی ہیں، وہ معنی سمجھ لیں۔ میرا تم پر کوئی غلبہ یا زور نہیں تھا، یہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے، قرآن کریم کی آیت نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ سلطان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حجت اور دلیل۔ سلطان کے معنی ہے حجت اور دلیل، یعنی کوئی حجت پوری کر دینا، کوئی ایسی صورتحال جسے واضح کر دینا، اور دلیل ہوتا ہے کوئی دلیل قائم کر دینا۔ اور دوسرا معنی سلطان کا ہے کہ تسلط یا غلبہ، یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کام کرا لینا، جس کے تسلط میں ہو، جس کے تصرف میں ہو۔ تو شیطان نے کہا نہ میں حجت و دلیل تھا، توجہ، نہ میں تصرف اور غلبے والا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ معنی یعنی حجت و دلیل کے معنی میں اگر آپ سمجھیں گے، ذرا توجہ کریں، تو حجت تو واضح چیز ہوتی ہے نا، اور دلیل تو کلیئر کر دیتی ہے چیز، یا کنفیوز کرتی ہے؟ دلیل کلیئر کرتی ہے، کنفیوز کرتی ہے۔ تو شیطان کہے گا نہ میں تو دلیل تھا، نہ میں حجت تھا، کیوں؟ میں تو وسوسہ ڈالتا تھا، میں تو کنفیوز کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی؟ اور اللہ تعالیٰ کے دلائل اور پیغمبروں کی دعوت اور معجزات اور ان پر نازل ہونے والا کلام، یہ حجت اور دلیل تھا، کیونکہ پیغمبر حجت کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں، اور پیغمبر ایسی دلیل رکھتے ہیں جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور میں ان پر ایمان لانا حجت، یہ جو تھی واجب تھا، میں تو صرف دھوکا تھا، دھوکے پر بھی ایمان لایا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس وسوسہ کو سوچتے تھے، میں تو ایک وسوسہ تھا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ایک غلط بات، ایک جھوٹی بات، منزل کا رستہ جا رہا ہے، لاہور کا بورڈ لگا ہوا ہے، ایویں ہی میں نے تو کان میں کہہ دیا ادھر نہیں ادھر جانا، آپ نے خود دلیل کو حجت کو چھوڑ کے ادھر مڑ گئے۔ میری بات کی تو اہمیت ہی نہیں تھی، منظر سامنے واضح تھا، پیغمبروں کی زندگیاں سامنے واضح نہیں تھیں، حق اور باطل کا مقابلے واضح نہیں تھے، تمہارے سامنے نافرمانوں پر عذاب نہیں آئے تھے، تمہارے سامنے نافرمان ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہوئے تھے، پھر میرے والی بات مان کے حق کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں تو ایک کنفیوژن ہی تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خود وسوسے کو سوچتے تھے اور ریزن بناتے تھے، تو تم نے نہیں توجہ دینی تھی نا وسوسوں پر۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تم نے تو ان مضبوط دلائل کو، پیغمبروں کے معجزات کو، ان کی تبلیغ کو، توجہ چاہتا ہوں، ان کی مبارک زندگیوں کو تم نے تو اس طرف دیکھنا تھا، اور تم مخلوق کی باتوں میں آ کر، یعنی مضبوط اور قوی دلائل کو چھوڑ کے، رب کے نمائندوں کے راستے کو چھوڑ کے، رب کے پیغمبروں کے راستے کو چھوڑ کے، رب کے کلام کے راستے کو چھوڑ کے، ایک راندہ درگاہ مخلوق کی باتوں میں آ کر، خالق کو چھوڑ کر ایک راندہ درگاہ مخلوق کی باتوں میں آ کر خود برے عمل کرتے رہے، اب قصوروار مجھے ٹھہراتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میں نے تو بغیر دلیل کے تمہیں کفر اور شرک پر اکسایا تھا، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، اور گناہوں کی طرف تمہیں بلایا تھا، اور تمہارے جذبات کو برانگیختہ کیا تھا، ابھارا تھا، لیکن تم اور تمہارے جذبات، تم اور تمہاری سوچیں، یعنی اگر تمہاری سوچیں قرآن و سنت کتابیں ہوتی، اگر تمہارے جذبات ایمان اور اتباع پیغمبر کی لگام میں ہوتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو تم کبھی بھی آپے سے باہر نہ ہوتے،
تم سوچتے نا یہاں میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کہ اپنی بات سوچتے، اپنی دلیل لاتے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو لاتے کہ حکم کیا ہے مجھے؟ تو فرمایا کہ تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے میری بے دلیل باتوں کو مان کر روشن معجزات اور دلائل کو چھوڑ کر خود کفر کی راہ منتخب کی. خود سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ نماز حقیقت تھی، پیغمبروں نے پڑھ کے دکھائی، اس نے آپ کو تھپکی دے کے سلا دیا. آپ غلط راستے پہ گئے، آپ نے حقیقت کو چھوڑا، آپ نے حکم کو توڑا یا اس نے تو صرف یہ کہا کہ سوئے رہو. اس نے کیا کہا؟ خیر ہے تھکے ہوئے ہو سوئے رہو. تو قرآن اذان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا پیغام دیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز. دلیل کو چھوڑ دیا، وسوسے کی بات کو مان لیا. دوسرا معنی سلطان کا معنی اگر تسلط اور غلبہ اور زبردستی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زبردستی جو کام کروا سکے، جس کے پاس تصرف ہو. تو شیطان کہتا ہے اگر میں زبردستی کروا سکتا، اگر میں زبردستی گناہ کروا سکتا تو تمہارا حساب کس بات کا ہونا تھا؟ نہیں سمجھے بات؟ اگر میں گردن سے پکڑ کے گناہ کروا لیتا ہوں تو اللہ تمہارا حساب کس بات کا کر رہا ہے؟ سارا میرے کھاتے ڈال دے. غور نہیں کیا آپ نے. یعنی تو تمہیں کیوں سزا ملتی جب کروائی میں رہا تھا؟ تمہاری کیا غلطی تھی؟ تو شیطان کہے گا مجھ پر نہ حق ناراض نہ ہو، میں نے صرف وسوسہ ڈالا ہے اور کفر کی طرف بلایا ہے. نہ میں نے مجبور کیا ہے، نہ میرا تم پر قبضہ تھا، نہ میری باتیں دلیل اور حجت تھیں. تم خود کا کہنا مانتے تھے، تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے تھے، اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے تھے. تم ایمان سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، تم حکم کی پناہ میں نہیں رہتے تھے، تم اپنے ذہن کی آسودگی کی پناہ میں رہتے تھے کہ میرا ذہن نہیں مانتا تو حکم توڑ دیتے تھے. ماننا تو حکم کو تھا، ذہن کو بھی حکم منوانا تھا. اس میں تو کوئی بات نکالنی نہیں تھی دوسری. تو اب ماننا تمہارے اندر تھا، یہ ماننا اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے صلاحیت، تبھی تم حکم کو بھی مانو گے. اگر ماننے کی صلاحیت اندر نہ ہوتی نا تو تم کبھی میرا حکم نہ مانتے. بولے بھائی، صلاحیت تھی. اپنے رب اور اس کے رسول کا نہیں مانتے تھے، میری بات مانتے تھے یا اپنی بات مانتے تھے. اب تمہیں کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تم مانتے تھے؟ تو وہ مجبوری تمہاری پسند، تمہاری سمجھ، تمہاری مرضی، تمہارا اپنا آپ اور تمہاری اپنے پسند اور من چاہے کی مجبوری تھی. اس مجبوری کے تم کہتی تھے کہ جو تم چاہتے ہو سب ویسا ہو جائے. تو اب میں تو صرف کیا کرتا تھا؟ تمہیں بلاتا تھا، اکساتا تھا. تم اپنے رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑ دیتے تھے. تمہیں بھول جاتا تھا خدا کا سارا اصول، خدا کا سارا نظام. اور قدرت کے اتنے مظاہرے اس نے تمہیں دکھائے، اس نے اپنی قدرت تمہیں دکھائی اور اس کے قدرت کے افعال واضح کر رہے تھے سب. تم اپنے رؤوف الرحیم رسول کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جس نے تمہاری خاطر مقصد زندگی سمجھانے کے لیے تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی گزاری اور تمہیں زندگی گزارنے کا ہر ڈھنگ اور ہر سلیقہ سکھایا. کیا تمہاری زندگی رسول اللہ کی زندگی جیسی ہے؟ کیا رکھ سکتے ہو اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے آگے؟ انہیں کیا پڑی تھی ایسی زندگی جی کر دکھانا مگر تمہاری آخرت کی کامیابی کے لیے. اور تمہیں زندگی کے اندر کامیاب کرنے کے لیے زندگی کا ہر باب جی کر رسول نے دکھایا اور پھر رسول کے ساتھیوں نے ایسا کر کے دکھایا. تو اس محبوب اور رؤوف الرحیم نبی نے تمہیں ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا حکم مان کر دکھایا. کیا تمہاری زندگی ان کے حکم کتابیں رہی؟ تم نے اپنے خیر خواہوں کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے خیر خواہوں کو چھوڑ دیا، اب اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کو. تم نے اپنے باپ کے ازلی دشمن کو خود چنا. یہ شیطان کی دلیلیں سنا رہا ہوں. اب مجھے کیوں برا بھلا کوستے اور کہتے ہو؟ اپنی حماقتوں کا ماتم کرو، بلکہ خوب کرو.
اب یہی مقدر ہے، سب اپنا کیا کرایا ہے، میں قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ عشق. اس کا حل کیا ہے؟ جسے عشق ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہو. میں ادھر سوچوں ہی نہ. لیکن ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی اور مجھے اپنی سرکشیوں کا عذاب جھیلنا ہوگا. تم مجھے دنیا میں خدا کا شریک سمجھتے تھے، تو شیطان آخر میں کہتا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں کہ میں خدائے بزرگ و برتر کا شریک نہیں ہوں. تم محض اپنی حماقت کی وجہ سے ایسا سمجھتے رہے ہو. یہ وہ مکالمہ ہے جو روز قیامت شیطان اور اس کے فالورز میں ہوگا. اور جو لوگ اس دن ندامت کا شکار ہوں گے، کیسا عالم ہوگا. وہ بے بسی، شرمندگی، وہ ذلت اور رسوائی. ہر ہوش مند انسان کو چاہیے کہ اس شرم ساری اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی اپنی اصلاح کی فکر کرے. آج بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پر دو چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کا وسوسہ بھی سمجھاتا ہوں، اور آج بھی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں تو اس وقت ہوں گی نا. آج بھی اگر آپ غور کریں تو شیطان کا حال اور انداز آج بھی یہی ہے. اگر آپ غور کریں آج بھی اپنے پرستاروں کے ساتھ، اپنے فالورز کے ساتھ اس کا رویہ یہی ہے. آج بھی جب وہ کسی کو ڈاکہ، چوری، نقب زنی، جائیداد کی چھینا جھپٹی، ناجائز قبضے، ان میں قتل کروانا، بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم کرنا، باپ کو قتل کرنا زمین جائیداد کے لیے، بھائیوں کو قتل کرنا، یہ جب سب کرواتا ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرواتا ہے، جب کسی کے ساتھ زنا کرواتا ہے، تحریک دل میں پیدا کر لیتا ہے، جب آج بھی جب وہ یہ سب چیزیں پیدا کر لیتا ہے ہمارے دل میں، تو اس وقت انسان کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ اس وقت اگر انسان کو رب یاد آ جائے تو انسان یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت انسان کو دولت یاد آتی ہے، اقتدار یاد آتا ہے، لذت یاد آتی ہے، عیش کی زندگی یاد آتی ہے. یہی نقشے پیش کرتا ہے نا ہمارے ارد گرد. تو کیا ہمارے انبیاء نے یہ زندگیاں گزاری ہیں؟ کتنا دل فریب ہوتا ہے یہ سارا منظر. اور جب انسان اس کے دام میں پھنس کر اپنی مرضی سے یہ سارے کام کر گزرتا ہے، اور اسی دنیا میں جب ان گناہوں کی سزا ملنے لگتی ہے، بندہ قانون کے شکنجے میں آ جائے، چور پکڑا جائے اور ڈنڈے پڑ رہے ہوں، تو شیطان تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ بچاتا ہے. وہ تو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب پھانسی کے پھندے تک بندہ قتل کر کے پہنچ جائے، تب تک شیطان پھندے تک سارے غلط راستے دکھا رہا ہوتا ہے. انہوں نے اور بندے مروا دو، صلح نہیں کر دے، انہوں ادھروں پیسے دے دو، ادھروں دے دو، سارے کام کرتے کراتے جب پھندے پہ لے جاتا تو پھندے سے نکالتا ہے، تب بھی ہنستا ہے کھڑے ہو کے، چاروں پھٹے لگ. اسی طرح جب کسی کے ساتھ غلط کام زنا کرواتے ہیں، شیطان کرواتا ہے، اور معاشرے میں ذلت ہوتی ہے، تب ساتھ ہوتا ہے. جب بیماریاں لگ جاتی ہیں ایڈز جیسی، شرابیں پلا کے جگر گل جاتا ہے جب، تو شیطان یہاں بھی چھوڑ دیتا ہے، آپ کا علاج نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے. آج بھی اس کا انداز وہی ہے. میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار جنہوں نے اپنی قوموں سے غداری کی، میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے غداری کی نا. آج بھی کئی میر جعفر اور میر صادق نظر آ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ بظاہر تو انہیں بھی اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا ہوگا نا. جیسے آج بظاہر تھوڑے سے عرصے کی وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نظر آ رہی ہے لوگوں کو، مستقبل روشن نظر آ رہا ہے نا، بظاہر تو نظر آ رہا ہے. لیکن میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ کیا ہوا اس غداری کے سبب؟ ساری زندگی کی لعنت اور ذلت ان کے حصے میں آ گئی ہے. ساری دنیا کی برائیاں یزید کے حصے میں آ گئی ہیں. بظاہر تو حکومت نظر آ رہی تھی نا، کیسا پھنسایا اس نے، پھر چھوڑ گیا یا نہیں؟ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اسی طرح پھنسا کر یہاں بھی چھوڑتا ہے، حکم کی پناہ سے نکال کر چھوڑ دیتا ہے. پھنساتا ہے، اور پھنساتا آپ کے اندر موجود جذبات سے ہے. آپ کو جذبات تو آپ کے اندر ہے نا. کسی کو جو پیسے کی لالچ ہے، سب اپنے لیے تھوڑا ہوتا ہے، بندہ سب کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. یہ پھنساتا بھی اجتماعی سوچ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوٹھی بنا لیں. سوچ تو اچھی نہیں ہے.
آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر دیں، بچوں کے لیے بنا کر چھوڑ جائیں، اب وہ ساتھ ساتھ بہانے دیکھو اندر ڈال رہا، کیونکہ آپ کے اندر جذبات تو ہیں نا اچھے، انہی کو یوز کر رہا ہے، آپ کی صاف نیتوں کو یوز کر رہا ہے۔ اب اس کا وسوسہ کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کام کو کرتا ہے یا ترک کرتا ہے تو اس سے پہلے چند امور ہے، اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، آپ سمجھ لیں، اس سے بھی آپ کو بات کی بڑی سمجھ آئے گی۔ کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا تصور ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کام کا خیال دل میں آنا ہے ضروری یا نہیں ہے؟ اگر ابھی جو آپ کو کسی کام کا خیال ہی نہ آئے تو آپ کیا کو کام کریں گے؟ اب ایک بندے کو جو پتہ ہی نہ ہو کہ بجلی کے تار سے کرنٹ لگ سکتا ہے تو اسے نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے روکے گا؟ اب جب اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی نا، پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اس کام کو کر گزرے گا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اس کام کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی نتیجہ پیدا کر دے گا۔ سمجھ آئی اب بات کی؟ اسی طرح جو کام آپ نے نہیں کرنا، اس کام کا تصور تو ضروری ہے نا، سب سے پہلے تصور کے ساتھ اس کام کے نفع نقصان کا پتہ ہوگا تو آپ نہیں کریں گے نا۔ مثلا آپ جو اب جوا کھیلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں آخرت میں نقصان ہے، آپ کو خطرے کا پتہ ہوگا۔ اب جب آپ اس کام کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے اور پھر اس کام کو ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نتیجہ پیدا کرے گا۔ اب اس سارے پروسیس میں، دونوں میں، کرنے اور ترک کرنے کے پروسیس میں، شیطان نے کہیں ہاتھ پکڑ کے آپ سے کروایا یا آپ کو روکا؟ آپ نے خود اپنی مرضی سے سوچا؟ بولے بھائی، آپ نے اپنی مرضی سے ارادہ کیا، آپ نے اپنی مرضی سے کام کیا، یا شیطان نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ اس سارے پروسیس میں اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ شیطان انسان کے ذہن میں پیسے کی محبت کا خیال ڈالتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ پیسے سے آپ اپنی خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ پیسہ ہوگا تو آپ کی خواہشات پوری ہوگی نا۔ اب اس کے لیے وہ ایک حل بتا رہا ہے۔ اب پہلے میں نے آپ کو کیا بتائی بات، کہ پہلے تصور ذہن میں آتا ہے۔ آپ کو کیا ہے جی؟ خواہشات پیدا ہوئی، بولے بھائی، اب خواہشات پیدا ہوئی تو آپ کو لگا کہ یہ کیسے پوری ہوں گی؟ پیسے سے۔ تصور آ گیا۔ اب شیطان بھی آ گیا، یہ ادھر آتا ہے۔ اب شیطان کہے گا آسان حال بتاتا ہوں، چوری کر لو۔ اب یہ اندر چلے گی بات، سمجھ رہے؟ اب خیال لے کر جائے گا اندر، آپ ہی کی معلومات کو استعمال کرے گا۔ ذرا غور کرنا، کیسے آپ کی معلومات کو استعمال کرے گا؟ کون سی جگہ سے آسانی سے چوری ہو سکتی ہے؟ اب آپ کو بتائے گا، تم اپنے باس کے کمرے تک جاتے ہو، تم پر اعتبار کرتا ہے، وہاں آسانی سے چوری ہو سکتی ہے، وہاں کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ آپ کی معلومات کو یوز کر رہا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں معلومات ہے نا، جو بھی معلومات ہیں دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، انہی معلومات کو یوز کر کے آپ کو راہ دے رہا ہے، بغاوت پہ اکسا رہا ہے، حکم سے نکال رہا ہے، یہ پیدا کر رہا ہے چیزیں۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کہے گا؟ اس کے بعد کہے گا کہ چوری کرنے سے ایک اور فائدہ بھی ہوگا، بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ وہ اجتماعی سوچ بھی لے آئے کہ پیسے کما لو گے نا تو بچوں کو بھی عیاشی کرا لو گے۔ اب بچوں سے جو محبت کا جذبہ ہے یہ کس انسان میں نہیں ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کا جذبہ بھی ہر انسان میں ہے، بولے نا بھائی۔ اب وہ یہ چند فطری امور ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ اب نیک آدمی جو ہے نا، اس میں قربانی دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سب کی خیر کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ فطری جذبے کو اب وہ کر رہا ہے، وہ جذبہ جو اندر موجود ہے اسے استعمال کر رہا ہے، مگر طریقہ غلط بتا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ طریقہ غلط بتا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ اسی فطری جذبے کی ادائیگی کے لیے صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ جو جذبہ موجود ہے، کامیابی اور ناکامی کا صحیح تصور بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم کی پناہ میں رہو، چاہے کربلا میں بظاہر تم جیت نہ رہے ہو، لیکن پناہ حکم کی میں رہو۔ بظاہر جیت دوسرا رہا ہو،
اب شیطان تو وہاں بھی کہہ نہیں رہا ہوگا خیر ہے بیعت کر لینی چاہیے، یوں کر لینا چاہیے، جھگڑا کر لینا چاہیے، لیکن انہوں نے حکم کی پناہ کو نہیں چھوڑا، نقصان جتنا بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، ہم اصل میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم پھر جواز کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں فلاں بھی کر رہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، تم بھی کر لو۔ اب ہم خود اپنے اس فطری جذبے کی وجہ سے کہ یار ہاں میں اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہوں، یہ اپنے اس فطری جذبے کے لیے شیطان کے ٹول کا شکار ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں، یہ ایسا ظالم ہے، لیکن اب اس میں ہم غلطی ہم سے ہو رہی ہے نا۔ ہمیں تو فوراً یاد رکھنا ہم کس کے بندے ہیں۔ اگر حالات نہ بھی چینج ہو، طریقہ غلط نہیں کرنا۔ اور پھر ساتھ میں وہ جو ملامت پیدا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ جو ملامت پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اسے بھی رام کر کے یہ سلاتا ہے۔ پتہ کیا کیسے سلاتا ہے؟ اب ادھر کیا کرے گا حکم سے نکالنے کے لیے؟ کہے گا جس کا مال چرا رہے ہو وہ تو بہت امیر آدمیوں سے کیا فرق پڑتا ہے تمہاری چوری سے؟ توجہ ہے؟ وہ تو کھربوں پتی ہے۔ اب دیکھو نا اس کے واہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ خیر ہے تم لاکھ روپیہ 2 لاکھ 4 لاکھ چوری کر ہی لوگے، کیا ہوگا؟ تمہارے کو تم نے کرنا ہے، تم کوئی نبی ہو، تم کوئی ولی ہو، تم دنیا میں مثال بنے ہو، کیسے پھنسا رہا ہے؟ جبکہ ہر بندہ اللہ کا انتخاب ہے، ہر بندہ حضور کا سپاہی ہے، قیمتی کیسے نہیں ہے؟ فوراً ذہن میں ڈال دے گا تم کوئی ہو، تم نے کوئی کرنا ہے، کوئی سارا تمہارے ذمہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو نیک بندے کرتے ہوتے ہیں۔ تم کوئی امام حسین ہو، تم کوئی ولی ہو، یہ تو نیکوں کا کام ہے، تم غریب آدمی ہو۔ اب کیا یہ تو امیر بندہ ہے، دیتا بھی کسی کو کچھ نہیں ہے، کنجوس ہے، اب دیکھو ساتھ تمہاری معلومات کو یوز کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، یہ تو اس کے ساتھ تو کرو گے تو اسے فرق بھی نہیں پڑتا، الٹا اچھا ہے اس کے ساتھ کرو گے جو اس کے مال کا بھی کوئی صدقہ نکلے۔ اب یہ قائل کر رہا ہے، کیسے قائل کر رہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہم کریں۔ اس کے بعد کیا کہے گا؟ میں تو اس کا فائدہ ہی کر رہا ہوں، نہ اس نے کسی کو دینا ہے، کنجوس نے ایسے ہی مر جائے گا، کسی پر لگاتا تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح میں اس کا مال لے کے لگا لوں کو میرے بچے روٹی شوٹی کھا لیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ صاحب ایک اور کام کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا یہ اب ایک اور خیال آ جاتا ہے ذلت کا، کہے گا کون دیکھ رہا ہے، کسے پتہ چلنا ہے؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ پہ تجھے بھروسہ نہیں ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دلیلیں دیکھتے آؤ، حضور علیہ السلام تو بڑے رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں گے۔ خیر ہے ہم نکمے نالائق سے ہی، ہم بس اب کیا کریں، پھنس جو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے واقعات آپ کو زندگی میں بڑے درپیش آئیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہے گا جب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو کون سا جرم؟ اصل میں تو اللہ کے نبی نے اس لیے جرم کرنے سے منع کیا تھا، ذرا سمجھیں، کہ کسی کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی کریں گے۔ یہاں تو پتہ ہی کسی کو نہیں چل رہا، چھپا ہوا جرم ہے۔ اصل میں وہ بات بھلا دی جو اللہ کی نافرمانی والی بات ہے، اسے کیسے بھلا دیا ہے کہ مجھ سے ہو نافرمانی رہی ہے۔ آپ اور پھر کیا دلیل دے گا؟ جرم تو اس وقت جرم کہلاتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ کام تو ظاہر ہی نہیں ہوگا، اسے کون جرم کہے گا؟ میں تو چھپ کے جھوٹ بول رہا ہوں، اور جس جگہ میں چوری کرنے لگا ہوں، اچھا اس جگہ پر تو موقع ہی بڑا آسان ہے، کسی کو پتہ چلنا ہی نہیں ہے، اور ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ یہ شیطان کی ترغیبات ہیں جو وہ ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے جب یہ وسوسے ڈالتا ہے تو انسان کچھ پس و پیش کے اندر مبتلا ہونے کے بعد نا، وہ جب اپنی خواہشیں زور کرتی ہیں، وہ جو اپنی ہوتی ہیں اندر کی، وہ جو اپنی چاہ رہا ہوتا ہے، انسان چوری کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اب جب وہ یہ ارادہ پکا کر لیتا ہے تو اللہ بھی پھر اس فعل کو پیدا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ نے چوری نہیں کروائی۔ اب یہ نہ کہنا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آئے اس میکانزم کو؟ مرضی آپ ہی کی سے ہوا ہے، اللہ نے تو پھر اسے کرنے دیا، اب نہیں جو رک رہا۔ اسی طرح جب کوئی نیک کام کر رہا ہو، اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا انسان نے حج کے لیے جانا ہے، حج کے لیے، حج فرض ہے کہ نہیں؟ اب شیطان مختلف وسوسے ڈالے گا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کیا کہے گا؟ سفر کے خطرات سے ڈرائے گا۔ پہلے تو لمبے سفر ہوتے تھے، اس سال کا سفر ہے، سمجھ آ رہے؟
ابھی کیا کرے گا؟ ابھی یہ یوں ڈرائے گا کہ بھائی ہوائی جہاز میں کون بیٹھے گا، حادثے ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز تو گر جاتے ہیں، بندہ تو مر جاتا ہے. اب یہ ڈر ڈالے گا. پھر کیا کہے گا؟ ابھی تو پیچھے والوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اب یہ ڈال دے گا. یہاں فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں نا، پھر گھر والوں کی زبان میں بولے گا آپ نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، ہم تو اکیلے ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ رہے؟ اب وہ یہ گھیرے ہیں نا اس کے سارے. اب بھائی جب آپ نہیں تھے تو تب بھی اللہ تھا ان کی حفاظت کرنے کے لیے، پھر بھی ہے ایک شرعی کام ہے، جانا ہے. اچھا ابھی تو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو بچے بڑے چھوٹے ہیں، پہلے بچوں کے فرض تو ادا کر لیں. اب دیکھیں ایک فرض کے آگے رکاوٹیں کیسے لائے گا. اچھا اس کے بعد دیکھیں نا ہماری بنیادی سہولیات اور ضروریات ہی پوری نہیں ہے، پہلے وہ تو لے لیں ہم چیزیں، حج بعد میں فرض ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ پھر جب آپ وسوسہ ڈالے گا، اگر یہاں سے نکل ہی پڑا ہے آپ اس کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہیں یار عرفات اور مینا کی یہ جو بھیڑ ہے رش، اس میں کچلا ہی نہ جاؤں میں تو، بڑے لوگ کچلے جاتے ہیں ویسے. ذہن میں مختلف چیزیں، پتری انتظام کیسا انہوں نے کیا ہوگا. اب 4 دن پتنی میدان میں رہنا ہے، کوئی بیمار نہ ہو جاؤں ادھر جو میرا پیٹ خراب ہو گیا، اتنا رش ہوتا ہے باتھ روموں میں، کیا کروں گا. اب سارے یہ چیزیں چلا رہا ہے، وہ یار ادھر بھی تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ادھر بھی تو پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے گا تو بس ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ہے، سفر ہے. نہیں، پھر کہے گا بھائی ابھی تو مجھ پر اور بڑے فرض ہیں، پہلے یہ ادا نہ کر لوں، پھر اگلے سال کر لوں گا، حج اگلے سال کر لوں گا. اب اچھا بعض اوقات کسی کی ایک حقیقی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، میں ایسے بات نہیں کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی معاملہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو صرف ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو حج کے لیے جانے والا وہ جو انسان ہے نا، اس کو نیک کام کرنے سے روکنے پر اکساتا ہے اور انسان کے اندر موجود جذبات سے اسے کنٹرول کرتا ہے. بچوں دکھائے گا، بوڑھی ماں دکھائے گا، بوڑھا بھائی دکھائے گا، وہ ماں پیو دی خدمت کرے تھے یاد چاہتا ہے دلائل، اور یہ ابھی تم نے یہ کرنا، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی فلانا مسئلہ نہیں ہے، ابھی فلانا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے والے سارے لوگ بوڑھے ہو کے حج پہ جاتے ہیں، ساری زندگی فرض ہی ادا کرتے رہتے ہیں، وہ پھر بوڑھے ہو کے حج. اب وہ یہ ساری چیزیں جب کرے گا نا، وہ صرف یہ خیال ہی ڈالے گا، آپ نے خود علم حاصل کرنا تھا، آپ نے خود دین کے بارے میں پڑھنا تھا. تو اب وہ جو آپ کے اندر موجود جذبات ہیں، پیار ہے، اس کو نا خوش نما دل فریب سے جال میں پھنسا لے گا اور انسان کو پھنسائے گا. اب جب انسان پکا ارادہ کر لے گا حج پر نہ جانے کا اور وہ نہیں جائے گا، تو پھر اللہ اسے کیوں توفیق دے گا حج پہ جانے کی. اب وہ ارادہ کرتا حج پہ جانے کا تو اللہ یہ عمل پیدا کر دیتا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتا ہو، اور وہ یہ سوچے کہ میرے رب اور رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے رب اور میرے رسول کا کیا حکم ہے، تو تبھی وہ شیطان کے وار سے نکل سکتا ہے. حکم کو یاد رکھے بغیر، اللہ اور اس کے رسول سے ایمان اور محبت کے بغیر. کیوں کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کرام کہ یہ جو رستہ ہے یہ کسی گائیڈ کی، سربراہ کی صحبت میں طے کرو، کیونکہ وہ آپ کو یہ وار بتائے گا، وہ آپ کو دین کا عالم، وہ آپ کو سمجھائے گا یہاں پر یہ وسوسہ ہے، آپ نہیں سمجھ سکیں گے. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں آپ سے حکم عدولی ہونے لگی ہے، یہاں آپ سے غلطی ہونے لگی ہے. تو پھر شیطان کا وار ہوگا جس میں بندہ پھنس جاتا ہے، اور وہ بندے کو پھنساتا ہی ہے، کرتا بندہ خود ہے اپنی معلومات کے تحت. میں آپ کو سارے بیان کا نچوڑ بتاؤں، جس کو اللہ رسول پر ایمان اور یقین ہوگا نا، وہی تار والی مثال ہے. اسے کوئی کنونس نہیں کر سکتا حکم عدولی پہ، اسے کوئی سچویشن، کوئی حالات، کوئی مسئلہ کبھی بھی حکم میں سے نکلنے پر کنونس نہیں کر سکتا. کنونس بندہ تبھی ہوتا ہے جب شیطان اتنے داؤ ڈر لگاتا ہے اور زمانے کی چیزیں دکھاتا ہے کہ آپ کے اس ایمان پر زد ڈال لیتا ہے، عشق پر زد ڈال لیتا ہے، آپ کے یقین کو ہلاتا ہے، پھر آپ کو وہ پھنساتا ہے، سچویشنز میں پھنساتا ہے. آگے فرمایا کہ اب جب انسان اپنی مرضی سے اس خیال کی پیروی کرتا ہے، وہ جو شیطان نے چھوڑا ہے، اور شرعی احکامات سے باہر نکلتا ہے اور جو اللہ کی بنائی ہوئی حدیں انہیں کراس کرتا ہے، تبھی انسان پھر غلطی کا مرتکب ہوتا ہے. اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
نیچے رواں ہیں ان باغات میں نہریں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو. وہاں پر کیا دعائیں ہوگی جنت میں؟ سلامت رہنے کی. آپ مجھے یہ بتائیں, بہت خوبصورت آیت ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, جو یہاں ایک دوسرے کے لیے زحمت بنے ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ جنت میں جائیں گے؟ جنت میں وہی جائے گا جو یہاں سلامتیاں بانٹتا پھرتا ہے. وہی جنت میں جائے گا جو یہاں سلامتی ہے, جو یہاں سب کا بھلا اور سب کی خیر چاہتا ہے. وہی جنت والے لوگ ہیں. جنت والے لوگوں کی زبان یہ ہے, جنت والے لوگوں کی زبانیں ہماری جیسی نہیں ہے, وہ سب کی خیر چاہنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پاک کلمہ طیبہ کس کی مانند ہے؟ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اور فرمایا وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے کہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ ایسے درخت کی مانند جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک, اور وہ ہر وقت پھل دے رہا ہے. اب آگے سنو. اور ناپاک کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے ناپاک درخت جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے اور اسے کچھ قرار نہ ہو. تو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے, وہ کلمہ طیبہ کی برکت سے. یہ سارے بیان کا نچوڑ ہے, سارا بیان ان آیتوں میں سمویا ہوا ہے. دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر کر رہا ہے؟ بدکار لوگوں کا, نافرمان لوگوں کا, ان کے حوال کو اللہ بیان فرما رہا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ مومن اور نیکوکاروں کی بات کر رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ جو جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ, جو رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے دامان رحمت تلے آ گئے, اب ان کی بات ہو رہی ہے. تو جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی ان کی بات ہو رہی ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ تو یہاں پر کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے. اب سنیں, اور کتنی بلیغ مثال ہے, ذرا غور کریں. اس آیت پہ بیان ہو سکتا ہے پورا, لیکن میں نے ختم کرنا ہے. ایمان کو کیا فرمایا؟ ایک پاکیزہ درخت ہے. کیا ہے؟ توجہ کرنا آپ. اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ ویسے پاکیزہ اور عمدہ درخت کی صفتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں, کوئی تند و تیز آندھی اسے کو کھیڑ نہیں سکتی. ذرا توجہ کرنا, ایک مثال سمجھا رہا ہوں. اور اس کی شاخیں بھی خوب پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بڑا گھنا درخت ہوتا ہے اور اونچی ہوتی ہیں, اور اس کا سایہ بھی بڑا گھنا ہوتا ہے, اور اس پر پھل بھی بکثرت لگتا ہے, اور اس کا پھل مقدار میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور ذائقے میں لذیذ ہوتا ہے. اور یہ پاکیزہ اور نفع مند درخت کی خوبیاں. اب سنو, ایمان بھی ایسا ہی درخت ہے. اب ذرا غور کرو, کیوں؟ یہ ایسا درخت ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہیں کہ شیطان کا کوئی بھی وار, مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیوں کا کوئی بھی طوفان اور ڈر اور خوف کے وسوسوں کی آندھیاں اس کو نہ اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں, نہ گرا سکتی ہیں, نہ اس کے پھل کو گرا سکتی ہیں. اگر یہ پورے بیان کا نچوڑ ہے. اور صحابہ اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیں, کوئی سچویشن انہیں پھنسا سکی, کوئی سچویشن انہیں ہرا سکی. کتنی مشکل سچویشنز میں تھے وہ لوگ. کربلا کو دیکھیں ذرا, ایمان کا درخت کیسے نظر آ رہا ہے کہ ایمان کا درخت 4 سال کی بچی کے سینے میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی کیسے کھڑی ہے, 13 سال کے شہزادے کے سینے میں ہے تو وہ کیسے کھڑے ہیں, اور ان سارے ساتھیوں کے اندر وہ ایمان کا درخت ہے, وہ کیسے کھڑے ہیں. آپ غور کریں. اسی طرح آپ غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں, اور غزوہ بدر میں وہ سارے آئے کھڑے ہیں, اور کیسے ایمان کے درخت نے انہیں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ پریشانی آ رہی ہے. غزوہ احد کے اندر دیکھو کیسے کھڑے ہیں. غزوہ خندق میں کھانا ہی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے پیٹ میں, پورا عرب لڑنے کے لیے آ گیا, کیسے خندق کھود کے کھڑے ہیں. یہ ایمان کے درخت کی طاقت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب جا رہے تھے کلمہ پڑھنے
تو رستے میں کسی نے کہا نا بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو اپنی بہن کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن بہن کے ایمان میں لغزش نہیں آئی۔ انہوں نے کہا مجھے بھی پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا پہلے وضو کر کے آؤ، ایسے کیسے پڑھاؤ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب مجال ہے ان کے ایمان کے درخت کا پتہ بھی ٹوٹا ہو۔ اب اس کی شاخیں کتنی بلند ہیں؟ فرمایا آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اب توجہ کرنا، مومن کے اعمال پیش ادھر ہو رہے ہوتے ہیں اور نشر آسمان پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ سیدھا رابطہ ہی مومن کا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ تو اونچا ہی اتنا ہوتا ہے نا، مومن کو چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب مومن کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی قربانیاں، اس کا جذبہ محبت اور رضائے الہی کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، اس کی بلند جو عادتیں ہیں، بلند جو اس کا بیہیویئر ہے اور اس کی بلندی، مومن کو جب دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آسمان جتنا بلند انسان کھڑا ہے۔ غور کرو نا مومن کی بلندیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اس کے اوپر ہر وقت پھل لگا رہتا ہے۔ آپ خود بتائیں، ہر درخت میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، بتائیں نا، اپنے موسم میں ہی لگتا ہے نا، اور کبھی زیادہ لگتا ہے اور کبھی کم لگتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، درختوں کا پھل تو کبھی کچا نیچے گر جاتا ہے، کبھی پک کے گل کے نیچے گر جاتا ہے نا، حالت بھی اس کی عجیب ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا ایمان کے درخت پر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت کا پھل ہر موسم میں لگا رہتا ہے۔ کبھی رضا اور محبت کا اور حضور کی اطاعت اور اتباع کا پھل اس درخت سے گرتا نہیں ہے۔ جیسے حالات بھی ہوں، مومن فرما بردار ہوگا اور فرما برداری کے پھل لگے رہیں گے۔ صبر و شکر کے پھل یقین کے پودے پہ لگتے ہیں، میں نے کہا تھا نا، یقین کے اوپر یہ لگے رہیں گے پھل، اور ایک جیسے رہیں گے۔ آپ خود غور کریں، وفا کا موسم ہو اور صحابی رسول یا اہل بیت اطہار ہو، روزانہ مانگی جائے تو روزانہ ویسی وفا پیش کریں، آپ غور کریں۔ اور صبر کا پھل، قربانی کا پھل، اللہ والا کیا ایک ہی دفعہ قربانی دے گا پھر نہیں دے گا، ہر دفعہ قربانی دے رہا ہوگا، صبر ہر دفعہ کر کے دکھا رہا ہوگا، محبت کا پھل، اطاعت کا پھل۔ اللہ والا ایک دن جھوٹ نہیں بولے گا اور اگلے دن جھوٹ بولے گا، ہر دن سچ کا پھل، ہر دن اطاعت کا پھل، ہر دن فرما برداری کا پھل، لوگوں کی محبت کا پھل، دین کی خدمت کا پھل، ہمہ وقت مومن کے درخت پہ لگا رہے گا۔ اور کسی کا کام نہ کر سکے نا مومن، تو بھی اسے پیار کا، حوصلے کا میٹھا بول عطا کرے گا۔ بظاہر کام نہ کر سکے تو محبت دے گا، حوصلے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایمان کا درخت جو ایمان کا پھل ہے، وہ ہر لمحے مومن کو اپنے مولا کا تابعدار اور فرما بردار رکھتا ہے۔ اطاعت الہی اور اتباع پیغمبر کی تصویر ہوتا ہے۔ مولانا اقبال صاحب نے کہا تھا نا، ہم اس پہ ختم کریں گے، کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، دلیل ہوتا ہے، اللہ کی نظر آتا ہے۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ نظر تو آتا ہے پڑھتا ہوا، لیکن وہ جی کر بھی قرآن کی زندگی دکھاتا ہے۔ آگے فرمایا، ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی، بندہ خاکی کا تو ہمسایہ جبریل ہے، جنت میں نہیں رہنا ہم نے، سدرۃ المنتہا سے آگے ہی ہے نا جنت، وہیں پہ فرمایا سورۃ النجم میں کہ وہ جنت الماوا کہاں پر ہے، تو فرمایا کہ ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی، اس خاکی بندے کا تو ہمسائیگی کا شرف جبریل کو ملا ہے۔ نہ اس کا نشیمن، نہ بخارا، نہ بدخشان، اس کا نشیمن دنیا کے شہر اور علاقے نہیں ہے، یہ تو اس نشیمن میں رہتا ہے جدھر جبرائیل پڑوسی ہے، یہ تو اس کالونی میں رہتا ہے جہاں فرشتے پڑوسی ہیں۔ اور قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، قہاریو، غفاریو، قہار ہوتا ہے جب اس کے سامنے باطل آ جائے، اور غفار ہوتا ہے جب اس کے سامنے اپنا آ جائے۔ قدوسی اور جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، مسلمان تو بنتا ہی تب ہے۔
تو ایمان کے درخت پر موسم اثر انداز نہیں ہوتے. توجہ چاہتا ہوں ساتھیو، ایمان کے درخت پر موسم اثر انداز نہیں ہوتے. بہار کا موسم ہے یا خزاں کا موسم ہے، بات نہیں سمجھے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ بولے بھائی فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، کچھ بھی ہو تو یہ تو تصویر ہوگا. مومن تو یوں ہے. تو آپ غور کریں، رات ڈھلتی ہے، ساری دنیا تھک کے سوتی ہے، اللہ کے بندے اپنی نیند سے بیدار ہو کر دست بستہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. جب سارا عالم سوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ اللہ ہو کی صدائیں چلتی ہیں. ان کے تو سانسوں میں بھی، میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ایک نام، ایک نام بسا ہوا ہے، ایک ہی یاد ہے. اب کبھی محو ذکر ہوتا ہے تو کبھی محو فکر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. کبھی اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی رضا کی سوچ میں، اللہ کو راضی کرنے کی سوچ میں. کبھی قرآن پڑھ رہا ہے تو کبھی قرآن پر عمل کر کے دکھا رہا ہے، اور کبھی صاحب قرآن پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے اور کبھی صاحب قرآن کی زندگی کا عکس بنا ہوا ہے. کبھی اس کا وجود بھیج رہا ہے صلاۃ و سلام، کبھی اس کی زبان بھیج رہی ہے، کبھی اس کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، کبھی اس کا وجود قرآن پڑھ رہا ہے. تو پھر اگر آپ غور کریں، اگر یہ زندہ ہو تو دین پر عمل پیرا ہو کر دکھاتا ہے، اور اگر مر جائے تو اس کی موت اللہ کی یاد دلاتی ہے. مقبولانے بارگاہ حق کے مزارات کو ہی دیکھ لو کہ یہ اللہ کے ہو کر، جب اللہ کے ہو جائیں تو یہ مر کر بھی مرا نہیں کرتے. مر گئے ہیں پر مرے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ آج دیکھو ان مقبولانے بارگاہ حق کے مزارات کو ہی دیکھ لو کہ زندہ رہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہے، اب چلے گئے تو اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا. اللہ تعالیٰ ہی نہیں مرنے دیتا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو مالک، یعنی عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو مالک، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے، کہ وہ ترس جائے کہ میں بھی مر جاؤں. تو زندہ رہنے کے لیے صرف اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنا ہے، تب زندگی ہے. اور کفر کے بارے میں کیا کہا؟ ایسا خبیث درخت ہے، خبیث درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں ہی نہیں ہوتی. کفر کی کیا جڑ ہے؟ بولو بھائی. حق کی جڑ ہے نا، اللہ کے وجود کی بات ہے. اللہ کے انکار کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا وجود ہے؟ حقیقت کے انکار کا کیا وجود ہے؟ بولے بھائی. اگر کوئی بندہ یہاں پر کہہ دے اب کہ ہم یہ جو بیٹھے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی وجود ہے؟ اس کی تو بات کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ بندہ اگر یہ کہے کہ اس وقت جمعے کی رات میں رات کے 11 بجے ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں ہم نہیں بیٹھے، تو اس کی بات کون سنے گا؟ تو انکار کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے جس کی جڑ ہی نہیں ہے. کفر کی بات کی تو جڑ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایک جھونکا آئے گا ہوا کا اور اسے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دے گا، تو ایسے درخت کی شاخیں کہاں ہوں گی اور پھل کیا ہوگا؟ ہر چیز تو نیچے ہی پڑی ہوگی. تو عارضی زندگی میں ایک غلط رویہ، عارضی زندگی میں کفر کیا ہے؟ جس کی نہ جڑ ہے نہ بنیاد ہے. اللہ کی نافرمانی کیا ہے عارضی زندگی میں؟ زندگی بھی ختم ہونے والی، اور مزے کی بات دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے آگے کھڑا ہونا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے صاحب مراد ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے نامراد ہے. اور جس درخت کا جڑ ہی نہ ہو، وجود ہی نہ ہو، جیسے کسی بات کا وجود نہ ہو، جیسے جھوٹ ہے. اب جھوٹ کا کوئی وجود ہے؟ جھوٹ وہ بات ہے جو ہے ہی نہیں، فقط تباہی ہے. یعنی جو لوگ، اب اس کو ختم کریں کہ اخلاص و یقین سے، پورے اخلاص اور پورے یقین سے اور دل سے حقیقی ایمان لے آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے یہ گواہی دے دیتے ہیں
تو اس کی برکت سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کلمے کی برکت سے انہیں ہر مقام پر، خوف اور غم کے مقام پر میں رہائی دے دیتا ہوں خوف اور غم سے. جنہیں یہ گواہی ہے کہ اللہ، میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سچ ہے نا، اور میرے آقا علیہ السلام اس کے آخری رسول ہے، جو یہ گواہی دے لیتا ہے بلکہ جو یہ گواہی جی لیتا ہے، جو اس گواہی کا یقین رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر مقام پر میں اسے ثابت قدمی اور استقامت دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس کے پائے استقلال میں ذرا سی لغزش نہیں آتی. اسی طرح اللہ فرماتا ہے دنیا میں انہی کی مدد و نصرت ہوگی، انہی کی مدد میں کروں گا، اور اگر حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ صبر کی قوت کو بھر دے گا، اور حالات ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے تو شکر کی قوت کو بھر دے گا. ہر حال میں اللہ ساتھ ہوگا، کسی حال میں وہ بندہ اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ بندہ اللہ کا بندہ ہوگا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے دنیا میں مدد ہوگی صبر و شکر سے، اور قبر کے مرحلوں میں اللہ کی جانب سے مدد ہوگی. آپ بتاؤ قبر میں کیا کام آئے گا؟ قبر میں کیا سوال ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارا رسول کیا ہے؟ آسان تھا جواب، میرا دین، میرا رب، میرا رسول. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دنیا میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے یہ یقین ہے. قبر میں بھی کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر بھی مدد ہو گئی. اب حشر آ گیا تو جس کی زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ گزر، اس کا حشر بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، یہ عمر بھی کامیاب، ساری چیزیں کامیاب ہو گئی جو کلمہ حق پر جو ایمان لے آیا. اسی طرح اسی کو محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی نا، جو حضور کی گواہی دے رہا ہوگا. اب وہ کامیاب، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ کلمہ کفر کہا، وہ جو پورا بیان پیچھے کر رہے ہیں، وہ مارے جائیں گے، ادھر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. عمر بھی ماری گئی ان کی قبر بھی ماری گئی. قبر میں کیا جواب دیں گے؟ کون ہے ہمارا رب؟ انہیں کیا پتہ، ان کا رب تو وہ خود تھے، ان کا رب تو شیطانی وسوسے تھے، ان کا رب تو ان کے وہ آقا تھے جن کی تقلید کرتے تھے. پورا بیان سم اپ کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو پورا ہم نے قرآن کریم جو آج سورہ ابراہیم پڑھی ہے اس کا سارے کا نچوڑ ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو پھر فرمایا وہ کیا تھے، ان کی تو عمر بھی ضائع گئی، ان کی قبر بھی نامراد اور ناکام، ان کا حشر بھی ناکام و نامراد ہو گیا جو کلمہ کفر پہ رہے. تو پھر دعا کرو اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.